ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چوہے صاحب میں آپ سے آپ کی طرف آؤں گا اور میرا سوال یہ ہے کہ گزشتہ دنوں لاہور میں انرجی کانفرنس ہوئی, قومی انرجی کانفرنس, جس میں کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی. خیال یہ تھا کہ اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوں گے, لیکن اس سے نکلا کیا, کاروبار جلد بند ہوگا اور اس کے علاوہ تمام صوبوں میں یکساں لوڈ شیڈنگ کی جائے گی. کوئی ایسا فیصلہ نہیں لیا گیا جس کے تحت یہ کہا جائے کہ ہم نئے ڈیم لگا رہے ہیں, ہم نئے بجلی گھر بنا رہے ہیں, یا ہم جو متبادل توانائی کے ذرائع ہیں ان کو ڈیولپ کر رہے ہیں. کوئی ایسی ویژن بھی نظر نہیں آئی. یہ کیسی حکومت ہے آپ لوگوں کی؟ یہ بظاہر تو خالد صاحب ایسا ہی نظر آ رہا ہے, لیکن میرے نزدیک ایک انرجی کانفرنس کا منعقد ہونا اور پنجاب میں منعقد ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے درمیان مختلف کولیشن گورنمنٹ ہے, وہاں مختلف صوبوں میں مختلف پارٹیز کی حکومت ہے, پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے. تو انہوں نے سبھی لوگوں کو انوائٹ کیا, سبھی لوگ وہاں اکٹھے ہوئے. یہ ایک ابتدا ہے, وہاں فیصلے چھوٹے ہوئے, لیکن میرے خیال میں ان کا دور اندیش ایفیکٹ بنے گا. اور وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ ہم جو اصلی ایشوز ہیں جیسے ڈیم بنانے ہیں یا آلٹرنیٹیو انرجی کے ویز ہیں. میرے پاس کالرز ہیں, میں آپ سے جواب لوں گا اور فیض صاحب کی طرف بھی آؤں گا, لیکن ملک آوان صاحب ہے ڈیلیویئر سے, ان کی کال لے لیتے ہیں. جی آوان صاحب, یور آن ایئر. جی السلام علیکم. میرا سوال ہے سرور چودھری صاحب سے کہ یہ اتنے اچھے کارکن ہیں پارٹی کے, ہمیں ان پہ پراؤڈ ہے, لیکن سرور چودھری صاحب آپ کیا جاننا پسند کریں گے کہ صدر صاحب کے اگر اپنے بچے خدا نخواستہ چھت تھلے آ جاتے تو کیا وہ ان کو چھوڑ کے پھر بھی پاکستان جاتے؟ دوسرا میرا کوشچن ہے کہ پورے پاکستان کی پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کو مشترکہ طور پر پی ایم بنایا, اب وہ پارٹی کے پی ایم بن رہے ہیں, کیوں؟ یہ پاکستان کے عوام کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آوان صاحب, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں آپ کی طرف آؤں گا, لیکن ایک اور کالر بھی میں لینا چاہتا ہوں. ظفر صاحب ہے کینیڈا سے. جی ظفر صاحب, یور آن ایئر. ظفر صاحب کا مقصد کچھ سوال کرنا نہیں ہے, میں صرف آپ کے پروگرام میں کی گئی ایک بات کے ریکارڈ کو درست کرنا چاہتا ہوں. جی جی فرمائیے. ایک صاحب آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ کالم نگار بھی ہیں, شاید ان کا نام مجھے صحیح یاد نہیں, اعجاز چودھری صاحب, یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے, اور انہوں نے بڑے وثوق سے کہا تھا کہ ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ بھٹو صاحب نے نہیں لگایا تھا, بلکہ کسی نے ان کے خلاف لکھا تھا. یہ بات بالکل غلط ہے. میں ان دنوں کراچی میں تھا اور میں نے اپنے ان گنہگار کانوں سے بھٹو کی وہ تقریر سنی ہے. ٹھیک ہے, یہ لوگ بہت ہی متعصب لوگ ہیں اور انتہائی غلط قسم کی تاریخ کو بھی یہ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ظفر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کال کرنے کا, بہت بہت شکریہ. آپ کی بھی مہربانی کہ آپ نے مجھے سنا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. لیکن جو بات منسوب کی گئی تھی بھٹو صاحب سے, وہ بیسیکلی جو کالم نویس ہے اطہر عباس صاحب, ان کی ہیڈ لائن سے لی گئی تھی, اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شاید یہ ایکوریٹ نہیں تھی. میں ان کا تھوڑا سا جواب دے دوں. جی جی. یہ میرے بھائی آپ کا سوال کرنے کا بہت بہت شکریہ. آپ دیکھیں کہ ہمارے میاں شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں, ہمارے دوسری طرف الیکٹڈ صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب, اور نواز شہباز شریف کیا نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے صدر کو, لیکن ملک کا نظام تو چل رہا ہے, وہاں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن چل رہے ہیں, خدارا سسٹم کو چلنے دیں. اس وقت اگر بھٹو صاحب نے نمبر 1 تو کہا ہی کسی دوسری آدمی نے تھا, اگر بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا, وہاں کے انچارج تو وہاں ملٹری ڈکٹیٹر تھے یا کہاں یا دوسرے لوگ تھے. بھٹو صاحب کو آپ کیسے موڑتے الزام ٹھہراتے؟ یہ تو آپ کہنے کہ وہاں کے ملٹری ڈکٹیٹر ہی ہمارے ملک کا پولیٹیکلی اور اکنامکلی کرپٹ کرتے رہے ہیں. اور دوسرے سوال کا مجھے جواب دینے دے. میرے دوست ابھی کہہ رہے تھے کہ اگر زرداری صاحب کے بچے ہوتے تو ان کو وہ کیا کرتے. تو زرداری صاحب کے تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے فادر لا کو ایک جوڈیشل ان کا مرڈر ہو چکا ہے, اور ان کی بیوی جو پاکستان میں جمہوریت لانے کے لیے, جو کہ اب ملک میں کسی حد تک جمہوریت چل رہی ہے, ہم بھی ان کے سپاہی ہیں, تو وہ انہوں نے تو یہاں تک قربانیاں دے دی ہے. اور دوسرا ان کا ایک اور سوال بھی تھا, نہیں ان کا یہ بھی سوال تھا کہ وہ پی این بنے ہوئے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو عدالت جو ان کو کہہ رہی ہے جہاں بلا رہی ہے وہ تو جا رہے ہیں, لیکن ان کے اوپر ایک الزام ہے, ریکٹ کام کر رہے ہیں, وہ ان کے اوپر الزام ہے. لیکن میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے اوپر بھی یہی الزام لگ رہا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو ایک لمحہ دینا چاہوں گا آپ سے. دیکھیے, جہاں تک آپ نے پہلے بات کی تھی انرجی کرائسس کی, انرجی کانفرنس کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, اور پاکستان میں پچھلے 4 سالہ دور حکومت میں ہم نے ویژن کی کمی دیکھی ہے, اور اتنی نان سیریس اور اتنی کرپشن سے بھرپور حکومت کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی. آپ کے سامنے آج جو لیکن 60% میں آپ کی حکومت ہے, میں آپ کو ایک صرف آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. آپ کو اس انرجی کرائسس کے حوالے سے رینٹل پاور پلانٹ کا اسکینڈل آپ کے سامنے ہے, سپریم کورٹ کی ورڈکٹ آپ کے سامنے ہے,
सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है उनमें से आज को एक को दोबारा वजीर बना दिया उन्होंने। आज इन्होंने, जी हाँ बिल्कुल, वो तो उसके ऊपर इवन उसको तो राजा प्रदेश साहब को ईश्वर नाम है, उनको इंडक्ट कर दिया काबीना में। ये तो इनकी सीरियसनेस है इस क्राइसिस के हवाले से। जहां तक आप क्या समझते हैं कि ये इंडक्शन है, ये सुप्रीम कोर्ट को कोई मैसेज है या? जी, मैं समझता हूं कि ये जो इन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है हेड डाउन जाने की, कि लॉ का इन्होंने कोई कानून की इन्होंने कोई बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करनी। और जहां तक मेरे भाई चॉइस सर्वर साहब फरमा रहे हैं, देखिए जहां तक भुट्टो साहब की या मोहतरमा की शहादत है, हम सबको अफसोस है, हम सब इनके शरीक, पूरी कौम शरीक है इसमें। लेकिन साथ साथ आप ये भी देखिए कि इन शहादतों को ये सियासी तौर पर इस्तेमाल करते हैं हर बार, और हर बात में लाते। बहुत बड़ा चार्ज है। देखिए ये ज्यादती है बहुत ज्यादा। अभी हाल ही में देखिए, अब जो बरसी थी, अभी जो भुट्टो साहब की बरसी थी, लाड़काना में जो तकरीरें हुई हैं, वहां पे जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने जो तकरीर की है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जिस तरह से इन्होंने पूरा सिंध कार्ड दोबारा खेलने की कोशिश की है, बड़ी ज्यादती है। और वो तो हमने देखा है कि जब भी हुआ है। लेकिन मैं एक जरा अपने फैजुल्लाह जान साहब की तरफ भी जाना चाहूंगा, मैं उनका कमेंट भी लेना चाहूंगा। फैज साहब, आप क्या समझते हैं, हमारे यहां जो तर्ज हुक्मरानी आपको नजर आ रहा है, अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून बैठी है जो 32 अरब रुपए तंदूरों में झोंक कर दोबारा सेंटर पर क्रिटिसिज्म करती है, और सेंटर करप्ट तरीन लोगों को, जिन पर करप्शन के महा करप्शन के इल्जामात हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको ईसीएल पे डाला हुआ है, उन लोगों को दोबारा वजीर बना देते, किस किस्म की गवर्नेंस है हमारे यहाँ? जहांगीर, इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नेंस में बहुत ज्यादा कमी हम देख रहे हैं। लेकिन एक चीज है, इसको अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जिस तरीके से जमहूरियत को वक्फे वक्फे के साथ मौका दिया जाता है, और कभी उसको इतना मौका नहीं दिया गया कि एक तसलसल हो, यानी एक स्मूथ ट्रांजिशन हो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से एक दूसरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ। तो मेरे ख्याल में इस वजह से हम देखते हैं कि हमारे जो सियासी लीडरान हैं उनको हुकूमत करने का सही तरीका, यानी उसमें हम कमी देखते हैं कई हद तक। लेकिन कितनी ट्रेनिंग करेंगे? ऑन जॉब ट्रेनिंग है इनकी, शुरू से कर रहे हैं, कितनी ट्रेनिंग करेंगे? देखिए ट्रेनिंग में ये करप्ट लोगों को लाने में बड़ा फर्क है जहांगीर साहब। देखिए बात है ना कि आप ट्रेनिंग किसी की जो है वैक्यूम में नहीं करवा सकते। ट्रेनिंग अगर होती है तो गवर्नेंस ही में होती है। तो अगर 4 साल तक सियासी या जमहूरी हुकूमत चलती है, फिर 11 साल तक डिक्टेटरशिप, तो फिर इसमें हम ये कैन नॉट बी अ जस्टिफिकेशन फॉर मिसगवर्नेंस। माजर के साथ खरीद साहब, आई एम सॉरी, मैं बात कर लूं जान साहब की बात। जी जी जी। मैं ये, मेरे दोस्त रोहेल डार साहब बार बार करप्शन की बात करते हैं, तो जैसे हमने पहले अर्ज किया कि 60% पंजाब है, तो यहाँ हमारी नून लीग की हुकूमत है। एक करप्शन बताइए, एक करप्शन स्कैंडल बताइए पूरे। देखिए 4 साल की हुकूमत में जो करेक्टर है उसमें राणा सनौल है, उसने लोगों के प्लाटों पर वहां कैसे कब्जे करे, उसमें जुल्फिकार खोसा साहब है, जुल्फिकार खोसा साहब जो डीजी खां में कैसे कैसे लोगों के, देखिए हमें एक मयार काम करना पड़ेगा, अपने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जे हो रहे हैं, और किस तरह करप्शन जा रहे हैं, इनको जवाब दे। देखिए करप्शन के हवाले से कहते हैं तो ये इनकी बात है। करप्शन के हवाले से एक तो बात है इल्जामात, बात बराए बात, इल्जामत बराए इल्जामात, ये तो इनका सियासी हक है, कह सकते हैं। हमें मयार मुकर्रर करना पड़ेगा ना। मयार पाकिस्तान में इस वक्त अदलिया एक मयार है, एक इदारों के इस्तेसाल होना आपके सामने मयार है, स्टील मिल आपके सामने, पीआई आपके सामने है, रेलवे आपके सामने है। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर के दोनों बेटों पर तो करप्शन का इल्जाम आपके सामने है, हज स्कैंडल आपके सामने है, लोगों के हज के पैसे ये लोग खा गए हैं। अभी जो मूसा गिलानी साहब का स्कैंडल, ये तो इंसानियत के साथ बड़ा जुल्म है जी। और आप देखेंगे कि बड़े अनकरीब पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनली जो तूफान उठने वाला है वो हमें नजर नहीं आ रहा। इन्होंने जो ड्रग पूरे दुनिया में स्मगल की है, 21 अरब रुपए का स्कैंडल है खटक साहब। और ज्यादती ये है कि ये जो दवाइयां जो बेची गई हैं सिर्फ पाकिस्तान के बच्चों, नौजवान बच्चों को ये खराब करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में जो एक वो खेप पूरी पकड़ी गई है, वहां से नाम पाकिस्तान के बीच में आ रहा है। तो मैं समझता हूं, देखिए खाली करप्शन कहना कि करप्शन हो रही है, और करप्शन के हवाले से जो एक मयार मुकर्रर माशरे में होता है, उसके हवाले से मैं 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। पंजाब की हुकूमत के हवाले से कोई करप्शन का स्कैंडल नहीं है, कोई मिस गवर्नेंस का स्कैंडल नहीं है। जहां तक आप तंदूरों की बात करते हैं, अब तंदूर तो लोगों को एक सस्ती रोटी देने का मुहैया एक जरिया बने हैं। इस हवाले से थोड़ा तारीख में जाइए पीछे। जब भुट्टो साहब ने तंदूर लगाया तो उससे तो कोई नहीं बोला। ठीक है, हमारे पास कॉलर्स हैं, उनको भी जरा ले लें। चौधरी साहब आपको मैं जरूर टाइम दूंगा। राना रियाज साहब हैं कनाडा से, उनकी कॉल लेते हैं। जी राना साहब, यू आर ऑन एयर। राना साहब, यू आर ऑन एयर। राना रियाज साहब, अच्छा राना साहब मेरा ख्याल ड्रॉप हो गए। सरफराज साहब हैं कनाडा से ही,
جی سرفراز صاحب، یور آن ایئر. السلام علیکم خٹک صاحب. وعلیکم السلام. آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام. وعلیکم اور السلام. آپ کا پروگرام آپ یقین کیجئے کہ بہت اچھا ہے. ایک سوال یہ کہ کیا یہ پروگرام پاکستان میں بھی دیکھا جاتا ہے؟ جی یہ صرف اور صرف نارتھ امریکہ میں دیکھا جاتا ہے. یہ پاکستانی کمیونٹی کا نارتھ امریکہ میں واحد شو ہے. اسی لیے ہم آپ لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ اس میں ضرور آئیے. ایک چھوٹی سی سوال ریکویسٹ کیجئے ہے. اپنا. آپ کے پروگرام کے اندر ہماری سب سے بڑی تو ایک خوشی ہوتی ہے کہ اپنا ویو دے سکتے ہیں جی ہم. جی بالکل. اچھا، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. یہاں نون لیگ والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے نام چینج کر دیں گے. نہ کوئی پنجابی ہو، نہ کوئی سندھی ہو، نہ کوئی بلوچ ہو، نہ کوئی پشتون ہو. ان کو کوئی اسلامی نام دے دیں گے، صحیح ہے نا؟ تاکہ کیونکہ یہ اس وجہ سے بھی ایک پاکستان کا آپ مسئلہ کیا ہے. سمجھتے ہیں، آپ سرفراز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نام بدلنے سے ذہنیت بدلی جا سکتی ہے؟ بالکل بدلے گی نام بدلنے سے. دیکھیے بات سنیں، نام آج ہم سب سے پہلے ہم بھی یہاں رہ رہے ہیں، کافی عرصے سے آپ بھی رہ رہے ہیں یہاں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ آج پاکستانی کم، ہم پنجابی زیادہ ہیں، پٹھان زیادہ ہیں، بلوچ زیادہ ہیں، سندھی زیادہ ہیں، مہاجر زیادہ ہیں. یہ آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان میں آپ کو پاکستانی ڈھونڈنا پڑتا ہے، نہیں ملتا. یہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. جی دوسری فرمائیے. میری بڑی ریکویسٹ ہے یہ تمام صاحبان سے کہ جو پاکستان کے اندر ہلو جی جی فرمائیے. جو پاکستان کے اندر جس طریقے کی گورننس ہو رہی ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے یہاں کہ جی سینیٹرز ہوم، وہاں صاحب وزیر اعلیٰ کے ہاؤس الگ ہیں، گورنر ہاؤس الگ ہیں، ان سب کو یونیورسٹیز بنا دیجئے آپ. پریزیڈنٹ ہاؤس الگ ہے، پرائم منسٹر جس طریقے بالکل ٹھیک ہے سرور صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ نے اپنی رائے دی، ہم تک پہنچ گئی. ہم اپنے گیسٹ سے جواب بھی لیں گے، لیکن ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین ول بی بیک آفٹر شارٹ بریک. پلیز اسٹے ٹیونڈ.